بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے وزیر اعظم جناب یوسف صدر گیلانی صاحب، اور اس لیے بھی میں کہتا ہوں میرے وزیر اعظم کیونکہ ان کے بعد جو وزیر اعظم آئے وہ بھاگ گئے، بھاگنے والوں کو میں وزیر اعظم نہیں مانتا، اور جو اس کے بعد آیا اس کو تو خود بھی نہیں پتا، وہ کہتا ہے مجھے میری بیوی بتاتی ہے تم وزیر اعظم ہو، تو میرے وزیر اعظم بھی تو میرے وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی صاحب، وزیر اعظم اور صدر جو ہمارے آزاد کشمیر کے رہے سردار یعقوب خان صاحب، سردار رئیس انقلابی صاحب وفاق پیکر اور امیدوار ہیں اس حلقے سے، میری بہن نبیلہ ایوب اور میرے ساتھی سعید آغا جام صاحب، جوشیلے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے دوستوں، پیپلز یوتھ کے جوانوں، پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں، بزرگوں، میری ماں، میری بہنوں، بی بی شہید کے ادنا غلام کا سلام قبول فرمائیں۔ میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت لوں اور کوئی ایسی بات نہ کروں جو مجھ سے پہلے کی گئی ہو، لیکن پھر بھی کوئی بات سے بات نکل آئے تو معاف فرمائیے گا۔ سیدھی بات تو یہ ہے جو یہاں آ کر مجھے پتا چلا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا خالصتاً لوٹوں سے مقابلہ ہے اور کچھ بھی نہیں، اور ایک جیالہ وفادار جو فکر بھٹو اور سوچ بے نظیر رکھتا ہو وہ کروڑوں لوٹوں پر باری ہوتا ہے، یہ یاد رکھ لینا۔ لہذا رئیس انقلابی صاحب، آپ کا مقابلہ نہ انسانوں سے ہے، نہ ووٹوں سے ہے، بلکہ لوٹوں سے ہے۔ مجھ سے پہلے اس موضوع کو سعید نے تھوڑا سا چھیڑا۔ حقیقت یہ ہے کہ عمران نیازی نے سقوط کشمیر کے وقت یہ نہیں کہا تھا کہ میں کیا کروں، میں اس اسمبلی میں موجود تھا۔ اس بزدل وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں لڑ تو نہیں سکتا، اور یہ دنیا کا پہلا اور شاید آخری وزیر اعظم ہوگا۔ کوئی وزیر اعظم کتنا بھی کمزور ہو، کتنا بھی ڈرا ہوا ہو، کتنا بھی سہما ہوا ہو، ارے تم تو ایٹمی ملک کے وزیر اعظم تھے، کسی وزیر اعظم نے اسٹیج پر یا کبھی اسمبلی میں یہ نہیں کہا کہ میں لڑ نہیں سکتا۔ لیکن اس نے تاریخ دہرائی، سقوط ڈھاکہ امیر عبداللہ نیازی، سقوط کشمیر عمران نیازی، یہ تاریخ ہے۔ اس نے اپنا نام تاریخ میں لکھوانا تھا، اور صحیح تو کہتا تھا کہ مودی کو جیتنا چاہیے، کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کا مقصد تھا انڈیا کشمیر لے جائے گا، مسئلہ حل۔ میں بولوں گا میں لڑ نہیں سکتا۔ پلندری کے غیور عوام یہاں کچھ 2-2 گز لمبی مونچھوں والے اسکوبی ڈو گھوم رہے ہیں۔ اسکوبی ڈو اگر کسی نے نہیں دیکھا تو بڑا مشہور کارٹون ہے، دیکھ لینا، اور جس نے دیکھا تو اس کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور کل میں نے اسمبلی کے فلور پہ اس کو اسکوبی ڈو کہا، اور اسپیکر نے اسے لفظ کو حذف بھی نہیں کیا تو وہ ریکارڈ کا حصہ بن گیا۔ مطلب وہ سند یافتہ اسکوبی ڈو ہے۔
گیلانی صاحب اسپیکر رہے ہیں, انہیں پتا ہے اگر حذف نہ ہو ریکارڈ پر آ گیا تو وہ ریکارڈ پر اسکوبی ڈو ہے. اور اسکوبی ڈو میں سے کیوں کہتا ہوں, اتنی بڑی مونچھیں رکھ کے جب پکڑا تھا اس کو بوتل کے ساتھ تو بھاگا ایسے تھا خوف زدہ ہو کے کہ شرم بھی نہیں آتی کہ یار اپنی مونچھوں کی تو لاج رکھ لو. اور آج کشمیر کے ان غیور عوام کو جن کی تاریخ قربانیوں سے, شہادتوں سے, جدوجہد سے, لڑائی سے, آزادی سے بری پڑی ہے, اس کو خریدنے نکلے ہو, تف ہو تم پر, تمہارے پیسوں پر تف ہو. کہتے ہو 2 ٹکے کے پیسوں پر خریدیں گے. اور میرے اس قائد کے لیے غلط الفاظ استعمال کرتے ہو جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا, جس نے 90,000 قیدی چھڑائے, ہزاروں ایکڑ مربع زمین چھڑائی, جس نے پاکستان کو جمہوریت دی. تم اس کے خلاف غلط الفاظ استعمال کرتے ہو. جو سر شاہنواز بھٹو کا بیٹا تھا اور بے نظیر کا والد محترم تھا اور بلاول کا نانا تھا, تمہارے تو باپ کا نام بھی کسی کو نہیں پتا ہے. اگر پتا ہو تو بتا دو بھائی, مجھے تو نہیں پتا. جس کے باپ کا نام کسی کو نہیں پتا, کیا طرفہ تماشا ہے کہ اس دور کے بونے اپنے سے بڑے لوگوں کا قد ناپ رہے ہیں. یہ بے ہوش لوگ اس پاکستان پر مسلط کر دیے گئے ہیں اور اب آہستہ آہستہ کشمیر کی طرف آ رہے ہیں. کل ہی اگر کسی ساتھی نے دیکھا ہو تو کل ہی اسمبلی کے فلور پہ میں نے فلور پر کھڑے ہو کے کہا کہ بھائی خدا کے واسطے پاکستان پورے نے وہ عذاب جھیل لیا ہے, تمہیں ہم پہ جب مسلط کیا گیا وہ عذاب جھیل لیا ہے. خدا کی قسم لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اب چھوڑ دو کشمیریوں کو ان کے حال پہ, پہلے ہی ان کی تاریخ جدوجہد سے بری پڑی ہے. وہاں نہ لڑو الیکشن, وہاں نہ کرو یہ جو پاکستان نے کیا ہے. ارے تباہ کر کے کیا ملے گا پاکستان کو تو پٹھا بٹھا دیا, اب کشمیر کا کیوں رخ کر رہے ہو؟ اور اگر یہ رخ کریں تو آپ ان کو جوتے مار کر نکالنا, کیونکہ پاکستان میں بھی ان کو جوتے پڑ رہے ہیں جگہ جگہ. دو نیازی تقابلی جائزہ. ہر بار اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے کبھی نون کبھی کاف, اور اس بار تو پورا سرکس اتار گیا جو کروں گا. ایک سے بڑھ کے ایک کلا بازی کھانے والا ہے, جس میں سارے چپڑاسی بھی ہے, ان کا پنجاب کا ڈاکو بھی ہے, اور خود جس کو کچھ پتا نہیں کہ میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, یادداشت کھو دینے والا وہ بھی ہے. تو اس میں ایک ایسا بھی ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ ہم اس کے بارے میں سب جانتے ہیں. اب وہ میرے چیئرمین کی نقل اتارتا ہے. اس بات میں وہ ہم سے جیت گیا. کیوں کہ ہم اس کی نقل کیسے اتارے؟ یہ تو بڑا مشکل تھا. ہم چاہیں بھی تو, کوئی غیرت مند بھی چاہے تو اس کی نقل نہیں اتار سکتا بھائی. یہ کہتا تھا کہ ڈالر منہ پہ ماریں گے, اور بعد میں فطرے کی لائن میں عربوں کے پاس کھڑا ہوا تھا. آپ نے خود دیکھا, اس کو زکات و فطرہ مانگتے دیکھا آپ نے. اس کا والد اسٹوڈنٹ ویزا پہ آسٹریلیا میں گرفتار ہو گیا. یار کچھ شرم کرو, کچھ شرم کرو. تمہارے باپ کو ویزا نہیں ملتا آسٹریلیا کا, وزیر ہو, اس کو اسٹوڈنٹ ویزا, اور پتہ نہیں KG1 یا KG2 کا اسٹوڈنٹ بنایا تھا, یہ بھی نہیں پتا. اب کہتے ہیں جی عمران خان ضدی ہے. اچھا یار, بڑا واقعی, ہاں یہ ضدی ہے. بھئی کیسے ضدی ہے؟ یہ مافیا سے ٹکرائے گا,
पता पड़ा जहांगीर तरीन के पांव में पड़ा। बोला ये करप्ट लोगों को पकड़ लेगा, बहन के लिए एमनेस्टी निकाल दी। बोला ये करप्ट माफिया पे हाथ डालेगा, रिंग रोड से लेकर फॉरेन फंडिंग के केस देख लो भाई। जिद्दी ये नहीं, जिद सियासत में नहीं, उसूल होते हैं। उसूल था मेरे शहीद बाबा का, फांसी पे चढ़ गया, माफी नहीं मांगी, नाकामी जावेद, बसत शौक गवारा, गर्दन दरे बातिल पे झुकाई नहीं जाती। उसूल था मेरी बहन का कि मुझे इस मुल्क में, पाकिस्तान में गरीब आवाम को जमहूरियत देनी है। उसको पता था कि उसकी जान को इंतहाई खतरा है, आई, शहीद हो गई, अपने बच्चे छोड़ गई। उसूल होता है, जिद नहीं होती। हाँ, चलो आगे। उसूल होता है, मर्दे उर्का, तुमने 15 साल उसको जेल में रख के देख लिया, उसने कहा मुझे पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान कपे। तुम आज भी उस पर केस से केस बनाते जा रहे हो, लेकिन वो मुस्कुराता है और कहता है कि पैरों में भी पड़ोगे, जैसे सैफुर रहमान आके रोया था। उसूल होता है। सियासत में कोई जिद नहीं होता, और ये जिद नहीं, ये तो यू टर्न है। मैं नहीं गिनवाना चाहता एक एक बात इसकी, जिसने कंटेनर पे खड़े होके की और हर एक बात की नफी की, अपनी हर एक बात की नफी की, और तनकीद करेंगे दूसरों पर। कल मैं देख रहा था, मैं हैरान हो गया, ट्विटर पे, यहां वहां फेसबुक में। मैंने कहा यार बड़ा काम किया इसने, पानी में अस्पताल बना दिया। बाद में मैंने नीचे पढ़ा तो केपीके में बारिश हो रही है, अस्पताल में बिस्तर तैर रहे थे। ये मसला है। मैं समझा इसने पानी में अस्पताल बनाया। तो हाल इसका ये है। आपने भी देखा होगा, मैं इस स्टेज से इनकलाबी साहब, आपको, सरदार साहब, आपको ये यकीन से कह सकता हूं कि इंशाअल्लाह जीत आपका मुकद्दर है। इंशाअल्लाह 25 जुलाई को तीर पे ठप्पा आप निकलेंगे फिक्रे भुट्टो के साथ, सोचे बेनजीर के साथ, क़यादत बिलावल के साथ, अपने इन जंगजुओं, गैरतमंदों, बहादुरों के साथ। और एक बारिश होगी, वो बारिश होगी तीरों की, और ये सारे लोटे भागेंगे। और अगर मेरी बात इस गयूर अवाम को समझ आई है, तो मेरे नारे का जवाब मुझे मिलना चाहिए, और नारे भुट्टो।